میں نے اپنے پچھلے سیگمنٹ میں آپ کو گوچر گرہ کے بارے میں بتایا تھا، یعنی پلانٹ کے ٹرانزٹ کے بارے میں اور اس کی امپورٹنس، اہمیت کے بارے میں بتایا تھا۔ جب آپ میرج کا، شادی کے پیریڈ کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مہادشا اور انتردشا کا بھی دھیان رکھنا ہوگا، اس کا بھی خیال کرنا ہوگا، وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جو پلانٹ کسی ہاؤس کے اوپر قابض ہو، آکوپینٹ ہو، وہ اپنی مہادشا میں رزلٹ دیتا ہے۔ یعنی جوپیٹر اگر 7th ہاؤس کا لارڈ ہے اور اس کی 16 سال کی مہادشا سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ اپنی مہادشا اور انتردشا میں 7ویں خانے کا رزلٹ دے گا۔ اس کے بعد گرو کے بعد شنی کی انتردشا چلے گی جو کہ لارڈ شپ کا رزلٹ دے گی۔ اگر سیٹرن شنی کنڈلی میں کہیں بھی پڑا ہے لیکن اپنی انتردشا میں وہ رزلٹ دے گا اپنی لارڈ شپ کا۔ اگر سیٹرن 11th ہاؤس میں پڑا ہوا ہے لیکن لارڈ ہے وہ 4تھے اور 5ویں کا، تو وہ اپنی انتردشا میں 4تھے اور 5ویں خانے کا رزلٹ دے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میری یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگر مثال کے طور پر شنی کی 3 سال کی دشا ہے تو وہ اپنے فرسٹ ہاف میں، یعنی اپنے پہلے 1.5 سال میں 4تھے خانے کا رزلٹ دے گا اور سیکنڈ ہاف میں 5ویں خانے کا رزلٹ دے گا۔ اگر لبرا اسینڈنٹ ہے تو 4تھے خانے کا لارڈ جو ہے وہ شنی ہوگا۔ شنی بے شک جہاں مرضی ہے پڑا ہو، چاہے دوسرے خانے میں ہو، 10ویں میں ہو یا 5ویں میں ہو، اس کا رزلٹ دے گا۔ اس کے علاوہ میرج کے ٹائمنگ کو جج کرنے کے لیے میرج کے جو سگنیفیکیٹر ہوتے ہیں، جیسے وینس ہے اور جوپیٹر ہے، یہ شادی کے ایک قسم کے کارجیش کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، سپتم نیش کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو وینس اگر پہلے خانے میں ٹرانزٹ کر رہا ہو تو وہ 7th ہاؤس کو اسپیکٹ کرے گا، یہ بھی میرج کا ٹائم ہوتا ہے۔ وینس اگر 7ویں خانے میں ٹرانزٹ کر رہا ہو، یہ بھی میرج کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر جوپیٹر 3 میں یا 11ویں خانے میں ٹرانزٹ کرے اور وہ 3 اور 11ویں میں ٹرانزٹ کرتا ہوا 7th ہاؤس کو اسپیکٹ کرے گا، یہ بھی شادی کی پاسبلٹی کو شو کرتے ہیں۔ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کا تجربہ ہوگا، آپ کا ایکسپیرینس ہوگا تو یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں اچانک آ جائیں گی، اس میں کسی سوچ وچار کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے تمام چیزوں کا رزلٹ جو ہے وہ نکال لے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر نظر آتا ہے کہ شادی جو ہے یہ 7th ہاؤس کے لارڈ کی دشا فلاں ایئر میں چلے گی تو اس سال کا آپ منتھا بھی بنا کر دیکھ لیں۔ منتھا میں 7th ہاؤس کی
کیا پوزیشن پڑ رہی ہے، یا اوور آل منتھا کا کنڈلی جو ہے وہ کیسی ہے۔ منتھا ویسے انگلیوں پر کیلکولیٹ ہو جاتا ہے، لیکن منتھا جگن ناتھ ہوڑا میں نیٹل کنڈلی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، یا اور بہت سارے سافٹ ویئر ہیں جس میں آپ نیٹل چارٹ جنم کنڈلی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو منتھا بھی کیلکولیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ انگلیوں کا کھیل ہے، انگلیوں کے اوپر یہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ورش پھل بھی بنانا پڑے گا۔ آپ ایک میری بات یاد رکھیں، ورش پھل بہت اہم ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ورش پھل کو اگنور نہ کریں۔ اگر آپ ٹریو اسٹرالوجر ہیں یا کسی سے آپ نے بھاری فیس لی ہے تو اس کا اگر آپ کنڈلی بنا رہے ہیں، کنڈلی کا وشلیشن کر رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ ورش پھل بھی بنائیں۔ ورش پھل بنانے میں ٹائم نہیں لگتا، کسی بھی آپ سافٹ ویئر سے ورش پھل آپ بنا سکتے ہیں، اور ورش پھل کے رزلٹ کو اور کنڈلی کے جنم کنڈلی کے رزلٹ کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ کون سا اس کے بھاری ہے، تو آپ کے ذہن میں خود بہت ہی خیال آ جائے گا کہ اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے ورش پھل کو ہرگز اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور میں آپ کو نکتے کی بات بتاتا ہوں، شاید آپ نے کتابوں میں پڑھا ہو۔ انڈیا میں تو بہت کتابیں ملتی ہیں، بہت لٹریچر ملتا ہے اسٹرالوجی کا۔ پاکستان میں اسٹرالوجی کی کتابیں نہیں ملتی، اگر اردو میں ہیں تو وہ بھی پرانے سٹائل میں لکھی ہوئی ہیں۔ آدھی آدھی کتاب تو صرف لگن بنانے کے لیے لکھی ہوئی ہے، باقی غیر ضروری باتیں لکھی ہوتی ہیں، اصل باتیں اسٹرالوجی کی کتابوں میں ہوتی ہی نہیں۔ آپ اشتر ورگا اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں، میں تو اپنے ہاتھ سے اشتر ورگا کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے میں اشتر ورگا کیلکولیٹ کرتا تھا، وہ ایک ایک نقطہ ایک ایک بندو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر 7th ہاؤس میں 20